ساری چیزوں سے زیادہ اہمیت آپ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کو دیجیے، اللہ آپ کو عزت عطا فرمائے گا۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کی ایک تیسری برائی بیان کی، آخذیم الربا وقدروا عنہم۔ اللہ فرماتا ہے ہم نے انہیں سود کھانے سے منع کیا تھا لیکن پھر بھی وہ سود کھاتے تھے، اس لیے ہم نے ان پر حلال چیزیں حرام کر دی۔ برادران اسلام، آپ کو مجھے غور کرنا ہوگا کہ ہم لوگ سود کے برے مرض میں مبتلا تو نہیں ہو رہے، اس بات کو بڑے اچھے انداز سے سمجھیں گے، کیونکہ لین دین حرامی کرتا ہے، زندگی میں مشکل وقت آ جاتا ہے، انسان کو کسی سے قرض بھی لینا پڑ جاتا ہے، تو یاد رکھیے اگر زندگی میں ایسا وقت آئے تو آپ نے کبھی کسی سے سود، کسی بینک سے سود، کسی دکان سے سود، کیونکہ یہ بہت بڑا جرم ہے۔ لوگ کہتے ہیں حضرت صاحب آج کل کاروبار ایسے ہی ہے تو کیسے زندگی گزارے، چلو کسی بینک سے تھوڑا سا پیسہ لے لیجیے، چچا صاحب بھائی سے اپنے پیسہ لے لیجیے سود پہ، سود چکا دیں گے، کاروبار تو چل جائے گا، کوئی دن گھر کا آباد ہو جائے گا، چلو تھوڑے سے پیسے آ جائیں گے، بیٹی کی شادی کر دیں گے، بیٹی کی شادی کر دیں گے۔ ارے صاحب ذرا اس معاملے میں ہلکا ہاتھ رکھیے، میرے بھائی نے اس پر ہلکا ہاتھ رکھتا جب اللہ تعالیٰ نے اس کی اجازت دی ہوتی۔ یہاں تو اللہ تعالیٰ نے اتنی سخت بات ارشاد فرمائی، ارشاد فرمایا یمحقون الربا ویربی الصدقات، ہم سود کو مٹاتے ہیں اور صدقے کو بڑھاتے ہیں۔ آج مسلمان صدقہ نہیں کر رہا لیکن سود کی طرف جا رہا ہے۔ آج بہت اچھا نظر آنے والا حاجی اور نمازی بھی کوئی سود کا کاروبار کر رہا ہے۔ کسی کو آپ نے 1000 روپیہ دیا اور کہا کہ بھائی 10 تاریخ کو واپسی کر دینا، اب اس نے 10 تاریخ کو نہیں دیا اور آپ نے کہا کہ بھائی اگر 10 تاریخ کو نہیں دیا تو بھائی 11 تاریخ کو 1100 روپے دوں گا، تو یہ بھی سود ہے۔ کیا ہے؟ اور ہمارے معاشرے میں یہ چیز بہت عام ہو چکی ہے، جرمانے کے نام پر پیسے لیے جائے، یہ کام حرام ہے اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے، اور اس کی سزا وہ تو قیامت میں جو ہوگی وہ ہوگی۔ وہ بھی قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے تیسرے بانی میں بیان فرمائی ہے کہ جو سود خور ہوگا وہ قیامت کے دن ایسے آئے گا جیسے کوئی بھاگا ہوتا ہے، جیسے اسے کسی چیز بھوت نے اپنا سر دکھایا ہے۔ دنیا میں کوئی عادت نظر آتا ہے تو کتنی بری حالت ہوتی ہے، اور جسے قیامت کے دن اللہ سزا کے طور پر اتنی سخت سزا دے، جس کے بارے میں قرآن کہہ رہا ہے کہ وہ باغیوں کی طرح ہوگا، تو مجھے بتاؤ اس کی قیامت کے دن کوئی عزت ہوگی؟ قیامت کے دن انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین ہوں گے اور ان کے سامنے ہماری زندگی کا حساب ہوگا۔ یہاں تو ہم چھپ کر کمروں میں اکیلے بیٹھ کر لین دین کر لیتے ہیں، سود دے دیتے ہیں، لیکن یہ یاد رکھنا قیامت میں کس کا اللہ کو حساب دینا ہے۔ یہ بہت سخت جرم ہے، اور اس کے بدلے میں اگر چاہتے ہو تمہارا کاروبار چل جائے، تمہاری دکان چل جائے، تمہارے بچے کی شادی ہو جائے، تمہاری بیٹی کا جہیز بن جائے، تمہاری بہو بیٹی کو اللہ برکت دے دے، ان کو کہو کہ اللہ کے نام میں صدقہ کیا کرو۔ اب گھر میں لوگ کہتے ہیں حضرت صاحب کھانے پکانے کو نہیں ہے، صدقہ کہاں سے کریں؟ میرے بھائی کسی نے پوچھا تھا پاکستان کے اندر غربت بہت ہے یا غریب لوگ اپنی غربت کا مذاق زیادہ اڑاتے ہیں، تو جواب یہ آیا تھا کہ غربت اس ملک میں نہیں ہے، اگر غربت ہوتی تو اس قوم کی جیب سے 50,000 کا موبائل ہوتا۔ یہ جو اپنے آپ کو غریب کہنے والا ہے، ہمارے
کے مانگنے شرط نہیں آتی. 40,000 کے موبائل جیب میں, 30,000 کے موبائل جیب میں. بھائی اگر تجھے ضرورت ہے اس کو بیچ. موبائل رابطے کے لیے ہوتا ہے نا, تو رابطہ تو 30,000 والے موبائل سے نہیں ہو سکتا ہے. تو کون سا انٹرنیشنل کاروبار کرتا ہے جو تمہیں 50,000 کا دے تو موبائل رکھا ہے؟ سوائے گھر میں اس کو لے کے ایل سی ڈی کے طور پہ سامنے رکھ کر ڈرامے اور فلموں کو دیکھنے کے علاوہ کوئی کام کرتے ہیں وہ. جیب میں موبائل 40,000 کا, 50,000 کا, 50,000 کی گاڑی رکھی ہوئی ہے اور سود پہ کاروبار کر رہا ہے اور کہتے ہیں حضرت سے غریب ہوں. بھائی تو غریب ہے, موٹر سائیکل بیچ, اپنی ضرورت پوری کر, تجھے ہاتھ میں لانے کا کس نے کہا ہے؟ دنیا کے اندر جب پیدل چلنا آپ چھوڑ دو گے, بھائی اپنی ضرورت کے لیے اپنی چیزیں بیچو, کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلاؤ. اس لیے کہ میرے آقا فرماتے ہیں لینے والے ہاتھ سے نہ دینے والا ہاتھ بہتر ہوتا ہے. آج اپنی چیزیں بیچ کر اپنی ضرورت پوری کرو. جب تم کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاؤ گے نا تو پھر اللہ تعالیٰ تمہارے مال میں برکت عطا فرمائے گا. جو بندہ مانگنے کی عادت بناتا ہے, کبھی چچا سے مانگ رہا ہے, کبھی خالہ سے مانگ رہا ہے, کبھی پھوپھی سے مانگ رہا ہے, کبھی دادا سے مانگ رہا ہے, کبھی دادی سے مانگ رہا ہے, تو پھر ہمیشہ کے لیے منگتا ہی ہو جاتا ہے. لوگوں کو بھی نظر آتا ہے کہ بھائی ابھی یہ موٹر سائیکل پہ چل گیا ہے, کوئی کام کرتا نہیں ہے, 50,000 کی موٹر سائیکل اس کو دے اور باہر کوئی کھلا نکالے. دنیا کے اندر کتنے لوگ ہیں جو صدر آج کی بسوں پہ جاتے ہیں اور اپنی ضرورت پوری کرتے ہیں. تو برادران اسلام, جب تک اللہ نے آپ کو صحیح سلامت رکھا ہے, آپ کے پاس قیمتی چیزیں ہیں, کسی سے مانگنے کی ضرورت بولو, اپنی چیزوں سے گزارا کرو.